سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثل له ولا مماثل له، أزلي أبدي سرمدي دائم، لا أول له ولا آخر له، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرة أعيننا، سيدنا وملجأنا ومأوانا محمد عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت ہمارے گاؤں کی زینت پیر سید منیر حسین شاہ صاحب، قبلہ والد گرامی جناب حافظ سیف اللہ نقشبندی صاحب، و بلبل باغ مدینہ جناب بابر سلطانی صاحب، اور میرے بڑے ہی مکرم معزز اور محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور اس کے محبوب کی بے پناہ عنایات اور اس کے محبوب حضور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق اور توسل ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں آج یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کا، اس میں بیٹھنے کا، آپ کو سننے کا اور مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی وہ بندہ دل کے تقوی کا مالک ہے۔ میں نے آج کی اس گفتگو کے اندر میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر کوئی لمبے چوڑے دلائل پیش نہیں کرنے کہ قرآن پاک میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے یہ دلیل موجود ہے، حدیث پاک میں یہ دلیل موجود ہے،
علماء بیٹھے ہیں، شاہ صاحب تشریف فرما ہیں کہ قدموں کا سہارا لیتے ہوئے چند محبت بری باتیں آپ سے کرنی ہیں اور آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی وہ بندہ دل کے تقوی کا مالک ہے۔ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی وہ بندہ دل کے تقوی کا مالک ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے دل کا تقوی۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے اور دل کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا عموماً جو ہم معنی مراد لیتے ہیں اور قرآن پاک میں جو تقوی کا معنی آیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے اس قرآن پاک کے اندر متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح جو تقوی کا ہم عموماً معنی مراد لیتے ہیں وہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں تو یہ ہماری آنکھوں کا تقوی ہوگا۔ اگر ہم اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنیں تو یہ ہمارے کانوں کا تقوی ہوگا۔ اگر ہم اپنی زبان سے کوئی غلط چیز نہ بولیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں تو یہ ہماری زبان کا تقوی ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز نہ بجا لائیں تو یہ ہمارے ہاتھوں کا تقوی ہوگا۔ یہ تقوی کا عمومی معنی ہے جو ہم ظاہری طور پر مراد لیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ظاہری اعضاء کا تقوی ہے۔ اسی طرح تقوی کا معنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جس کے معنی پرہیزگاری کے ہیں یا برائی سے بچنے کے ہیں۔ اب دوسرا تقوی کیا ہے؟ دوسرا تقوی یہ ہے کہ دل کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اب ایک عام فہم انسان، عام کسی چھوٹی سی بات کو سمجھنے والا انسان، تھوڑا سا فہم رکھنے والا انسان جس چھوٹی سی بات کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ اس بات کو سمجھے گا کہ اگر دل کا بھی تقوی ہوتا ہے تو پھر سارے تقوی اس دل کے تقوی کے تابع ہوں گے۔ اگر دل کا بھی تقوی ہوتا ہے تو پھر سارے تقوی اس دل کے تابع ہوں گے۔ پھر پہلے دل کا تقوی آئے گا، بعد میں دوسرے تمام تقوی آئیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا، لیکن فقط زبان سے اقرار کر لینا اس ایمان لے آنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ زبان سے ہم نے اقرار تو کیا کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن تصدیق بالقلب، دل کی اس ایمان زبان سے اقرار کر لینے کے ساتھ دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کی۔ فقط زبان سے اقرار کر لینے کے ساتھ ہمارا ایمان ہی قابل قبول نہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جب دل کے ساتھ اس کی تصدیق کریں گے، یعنی جب تک دل کی تصدیق اس کے ساتھ شامل نہ ہوئی، ہمارا زبان سے اقرار کر لینا کہ ہم ایمان لے آئے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت قابل قبول ہوگا جب تک دل کی تصدیق اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ تو یہ دل کی اہمیت ہے، اس طرح دل کا تقوی ہے۔ میں اہمیت واضح کر رہا ہوں مثال دے کر۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو معجزہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میرے حبیب نے جن جلووں کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کی، وہ مالا اعلیٰ پر گیا، جن نظاروں کو دیکھا، یا میں نے جو نظارے اپنے حبیب کو دکھائے وہ فقط میرے حبیب نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے بلکہ دل کے ساتھ ان تمام دیکھنے والی چیزوں کو تسلیم بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں تھا، دل کے ساتھ بھی اس کی تصدیق کی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک طرف تو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھنا فقط آنکھ کا دیکھنا نہیں تھا، یا وہ
جو معجزہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو کروایا وہ خواب کی حالت میں نہیں تھا، وہ عالم بیداری میں ہوا، اور جو دیکھا دل نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس آیہ کریمہ سے ایک طرف تو معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف دل کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو دیکھا دل نے بھی اس کی تصدیق کی، کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ فقط آنکھوں سے دیکھا، جو دیکھا دل نے بھی اس کی تصدیق کی۔ ایک طرف معجزے کی حقیقت کو بیان کیا اور دوسری طرف دل کی اہمیت کو واضح کیا اللہ رب العزت نے۔ اس طرح آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو جسمانی اعضاء ہیں ان میں ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ تندرست رہے یا وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے یا وہ ٹھیک نہ رہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اور سن لو خبردار، وہ عضو کہ جس کے خراب ہونے سے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ عضو کہ جس کے تندرست نہ رہنے سے، جس کے ٹھیک نہ رہنے سے پورا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور جس کے تندرست ہونے سے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ حصہ، وہ عضو جسم کا کہ جس کے تندرست ہونے سے پورا جسم تندرست رہتا ہے، وہ دل ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس طرح آقا کریم نے دل کی اہمیت کو واضح کیا۔ ان مثالوں کا مقصد یہ تھا کہ دل کے تقوی کو واضح کیا جائے۔ اب دل کا تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی وہ بندہ دل کے تقوی کا مالک ہے۔ اب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا کیا ہے اور اللہ کی نشانیاں کیا ہے، اور کب بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر کے دل کے تقوی کا مالک ہو جائے گا۔ اب ایک وہ اس بات کی طرف میں بعد میں چلتا ہوں کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہے اور ان کی تعظیم کرنا کیا ہے۔ میں عبادت اور تعظیم کے اندر فرق واضح کرتا چلوں کہ عبادت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کو دیکھنا، اس سے ملاقات کرنا یا اس سے ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ جہاں مل گیا تیرا نقش پا، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ لیکن اس کے برعکس تعظیم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس سے ملنا ضروری ہوتا ہے، اس سے ملاقات کرنی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ملے، کسی سے ملاقات ہو تو اس کی تعظیم کی جائے۔ تو عبادت اور تعظیم میں یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اور عبادت اللہ کی جاتی ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی اور چیز کی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن تعظیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی براہ راست نہیں کی جا سکتی۔ تعظیم اللہ کی کرنے کے لیے راستے میں کسی چیز کو لانا پڑے گا۔ اور فرمایا تعظیم کس کی جائے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری نشانیوں کی تعظیم کی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت اگر اللہ کے سوا کسی اور کی جائے تو وہ شرک شمار ہوگا۔ اس لیے عبادت نشانیوں کی نہیں کی جا سکتی۔ اگر نشانیوں کی بات آئے گی تو وہاں تعظیم کی جائے گی۔ نشانیوں کی تعظیم کی جاتی ہے لیکن عبادت فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تعظیم ایک ایسا عمل ہے، عبادت اگر اللہ کے سوا کسی اور چیز کی جائے تو وہ شرک شمار ہوگا، لیکن تعظیم اگر نشانیوں کی جائے تو وہ عین عبادت شمار ہوگا، عین توحید شمار ہوگا۔ اب عبادت کیا ہے؟ اس بات کو میں واضح کرتا چلوں کہ ہم نے عبادت کے معنی کو، عبادت کے مفہوم کو، عبادت کی سمجھ کو کہ عبادت ہے کیا، ہم نے اسے فرائض تک محدود کر لیا کہ فقط نماز ادا کی جائے یہ عبادت ہے۔ کسی بندے نے روزہ رکھ لیا تو یہ عبادت ہے، کسی بندے نے زکوٰۃ دے دی تو یہ عبادت ہے۔ عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ صرف فرائض کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔ عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، اس کو فقط فرائض کی
ادائیگی تک محدود کر لینا یہ ہماری کمزوری ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے گھوڑا رکھا اور اس نیت سے رکھا کہ کل کو جب جہاد کا وقت آئے گا تو میں اس گھوڑے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گا، سبحان اللہ۔ یہ جو گھوڑا میں نے رکھا ہے کہ کل جب جہاد کا وقت آئے گا میں اسے اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب جس بندے نے گھوڑا رکھا ہے جب تک جہاد کا وقت نہیں آتا اس کی پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ اللہ۔ اس کو کھانا کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے، اسے نہلاتا دھلاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی گندگی تک کا خیال رکھتا ہے۔ اب جب تک جہاد کا وقت نہیں آتا وہ اس کا خیال رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کر اس نیت سے رہا ہے کہ کل کو جب جہاد کا وقت آئے گا تو میں اس گھوڑے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، جہاد کے میدان میں پیش کر دوں گا۔ اب جتنی دیر اس بندے نے گھوڑے کی دیکھ بھال کی، اس گھوڑے کی پرورش کی، جتنی دیر اس گھوڑے کا خیال رکھا، خواہ وہ سال کے لیے رکھا یا پوری عمر اس گھوڑے کا خیال رکھا، وہ عبادت شمار ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب عبادت ایک ایسا صرف فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ اب وہ پرورش یا دیکھ بھال گھوڑے کی کر رہا ہے، پرورش یا دیکھ بھال گھوڑے کی کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ کل جب جہاد کا وقت آئے گا تو میں اسے اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گا۔ عبادت یہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو رہی، وہ پرورش گھوڑے کی کر رہا ہے لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ عبادت فقط فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، عبادت وہ عمل ہے کہ جو بندے کی نیت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوسری مثال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو فقط محبت کی نگاہوں سے دیکھ لے تو اسے ایک مقبول اور مبرور حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب فقط محبت کی نگاہوں سے دیکھ لینا اور مقبول حج کا ثواب پا لینا، اب ثواب عبادت پہ ملتا ہے۔ اللہ اللہ۔ علماء تشریف فرمائے غیر عبادت پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب اسی پہ ملے گا جب عبادت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے فقط دیکھ لے تو اسے عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اب ایک بندہ ہے وہ اتنا خرچہ کرتا ہے، پاسپورٹ بنواتا ہے، ویزا خریدتا ہے، پھر جہاز پر سفر کر کے پاکستان سعودی عربیہ جاتا ہے، پھر حج کے تمام ارکان کی ادائیگی کرتا ہے، خرچے کرتا ہے، پورے طریقے سے رہتا ہے، پھر جا کے وہ حج کرتا ہے اور اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو۔ لیکن یہاں فقط اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسے ایک مقبول اور مبرور حج کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اب اس مثال سے واضح کرنا یہ تھا کہ عبادت فقط فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، عبادت ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی نیت سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رستے سے پتھر ہٹا دیں، نوکدار پتھر رستے سے سائڈ پر ہٹا دیں، اس نیت سے ہٹائیں کہ رات کی تاریکی میں کوئی بندہ گزرے تو اسے تکلیف نہ ہو، کوئی بندہ گزرے تو اسے تکلیف نہ ہو، یہ نیت کر لے بندہ۔ اب معاملہ اس پتھر کے ساتھ ہے، اس نے نیت یہ کی ہے کہ رات کی تاریکی میں کوئی بندہ یہاں سے گزرے تو اس کی رستے میں یہ پتھر رکاوٹ نہ بنے، اس نیت سے اس نے ہٹایا۔ اب ڈائریکٹ اس بات کا تعلق خدا تعالیٰ سے نہیں ہے، بے شک خدا تعالیٰ دیکھ رہا، لیکن ہٹایا اس نے پتھر ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی شمار ہو گئی۔ عبادت کا جو دائرہ ہے، عبادت کی جو حدود ہیں وہ فقط فرائض کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے حلال رزق کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پورا دن لگا رہتا ہے، حلال رزق کما کے جو اس نے روزی اکٹھی کی ہے، جو اس نے خرچہ اکٹھا کیا ہے، وہ لے کے گھر آتا ہے، گھر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے۔ اب محنت اس نے کی ہے، اس کی اجرت اسے دی گئی ہے کیونکہ اس نے محنت کیا، سارا دن مزدوری کرتا رہا ہے۔ اب وہ پیسے لے کر گھر آیا ہے، ماں باپ کو دیے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیے ہیں، بیوی بچے اس سے خوش ہو گئے، خاندان ہنستا بستا رہ گیا، محبت آپس میں بڑھی، لیکن عبادت اللہ کے شمار ہو رہی۔ اس وجہ سے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ
گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. عبادت کو فرائض تک محدود کر دینا یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہماری نادانی ہے. عبادت ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کی نیت سے شروع ہو جاتا ہے. اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ جس چیز سے بندے کو تقوی نصیب ہو، جس چیز سے بندے کو تقوی نصیب ہو، اور پھر جس سے دل کا تقوی نصیب ہو، اور پھر جو چیز ہو ہی دلوں کا تقوی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. جس سے بندے کو دل کا تقوی نصیب ہو جاتا ہے، بندہ دل کے تقوی کا حامل بن جاتا ہے، وہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. اب قرآن کریم میں جہاں بھی تقوی کا ذکر آیا ہے، تقوی کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا، برائی سے بچنے کا، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. لیکن جہاں دل کے تقوی کا معاملہ آیا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی، وہ بندہ دل کے تقوی کا مالک ہے. اب دل کا تقوی ایک ایسا عمل ہے کہ باقی تمام تقوی اس تقوی کے تابع ہوں گے. مثال کے طور پر اگر ہم اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، تقوی اختیار کریں، اور دل کا تقوی اس کے ساتھ شامل حال نہ. ہم نے آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھ کے تقوی تو اختیار کیا، لیکن دل کا تقوی اس کے ساتھ شامل نہیں تھا، تو وہ تقوی قابل قبول نہیں. ہم اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنیں، تقوی اختیار کریں، لیکن دل کا تقوی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو، تو وہ ہمارا کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سننے کا تقوی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ہم اپنی زبان سے کوئی غلط چیز نہ بولیں، کوئی غلط چیز نہ بکیں، کوئی کذب بیانی نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، اور تقوی اختیار کریں. زبان کا تقوی ہو گیا نا، لیکن دل کا تقوی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو وہ تقوی قبول نہیں کیا جائے. ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز نہ بجا لائیں، کسی غلط عمل کا ارتکاب نہ کریں، کوئی گندا فعل نہ کریں، کوئی گناہ کا کام نہ کریں اپنے ہاتھوں سے. ہاتھوں کا تقوی ہو گیا، لیکن دل کا تقوی اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ تقوی قابل قبول نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، میلاد مصطفیٰ، زندہ باد علماء حق اہل سنت. میں نے بات کی کہ جہاں جہاں بھی تقوی کا ذکر آیا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن جہاں دل کے تقوی کا ذکر آیا فرمایا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، وہ شاعر اللہ کی تعظیم کے ساتھ. سبحان اللہ. اب شاعر اللہ کیا ہے اور ان کی تعظیم کیا ہے، میں اس بات کی طرف بعد میں چلتا ہوں. میں نے بات کی کہ جب تک دل کا تقوی نہیں ہوگا کوئی تقوی قابل قبول نہیں کیا جائے. ہم نماز ادا کریں، تقوی اختیار کریں، یہ تو ہوا ہمارے ظاہری اعضاء کا تقوی، اور اس کے ساتھ دل کا تقوی شامل حال نہ ہو. دوسری ہماری مثال یہ ہے عبادات میں، فرائض کی ادائیگی میں، کہ اگر ہم نماز ادا کریں، تقوی اختیار کریں، عبادت ہو گئی نا، تقوی ہو گیا، تقوی اختیار کریں، لیکن دل کا تقوی اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ عبادت قبول نہیں. ہم روزہ رکھیں، سارا دن بھوک پیاس برداشت کریں، تقوی اختیار کریں، لیکن دل کا تقوی اس تقوی کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ تقوی قبول نہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، سبحان اللہ، جو دیتے ہیں تقوی اختیار کریں، لیکن دل کا تقوی اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ تقوی بھی قبول نہیں. اب یہ عبادت ہو رہی ہے اللہ کی اور اس سے تقوی نصیب ہوگا. جس نے یہ تقوی کما لیا لیکن دل کا تقوی نہ کمایا تو اس کے وہ تقوی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اب دل کا تقوی کیا ہے؟ فرمایا وہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاعر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں. اب اللہ کی نشانی کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ پھول ہیں، یہ احمد کہتا ہے کہ میرے پھول ہیں، احمد کہتا ہے کہ یہ میرے پھول ہیں. اب یہ پھول تو احمد کے ہیں، یہ پھول احمد کی نشانی تو ہو سکتے ہیں لیکن احمد نہیں ہو سکتے. یہ پھول احمد کی نشانی تو ہو سکتے ہیں لیکن احمد نہیں ہو سکتے. یہ پھول بذات خود احمد نہیں ہے، احمد کوئی اور چیز ہے. ہاں یہ احمد کے پھول ہیں. اس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کسی کی شرکت نہیں کی جا سکتی، شرک ہوگا. ہاں میری نشانیاں بہت ہیں،
اور جب ان نشانیوں کی تعظیم کرو گے تو بندہ دل کے تقوی کا حامل ہو جاتا ہے، اور جب بندہ دل کے تقوی کا حامل ہو جائے پھر اس کے تمام تقوی قبول کیے جائیں۔ اس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، ہم ایسی نشانیوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے، اس کی ایک نشانی ہے، یہ وقت بتا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ اب ایک بندہ پاسپورٹ بنوا لیتا ہے، ویزا خرید لیتا ہے، ساری تیاری کر لیتا ہے، لباس خرید لیتا ہے، پھر بندہ جہاز پہ بیٹھ کے پاکستان سے سعودی عربیہ چلا جاتا ہے، وہاں جا کر وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے۔ اب طواف کے بعد اللہ رب العزت اسے ایک پہاڑ پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب جب اس پہاڑ پر کھڑا کر دیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے۔ سبحان اللہ، پہاڑ اللہ کی نشانی ہے۔ شاہ صاحب، پہاڑ اللہ کی نشانی۔ اب وہ ایک پہاڑ سے اٹھایا صفا سے دوسرے پہاڑ پہ کھڑا کر دیا، مروا پہ۔ باری تعالیٰ یہ کیا، یہ بھی میری نشانی ہے۔ باری تعالیٰ اگر پہاڑ ہی میری نشانیاں تھے تو پہاڑ دوسرے ممالک میں بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں، یوکے میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، پاکستان کے اندر مری میں اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، ان کی سیر کروا دیتا۔ اگر پہاڑ ہی تیری نشانیاں تھے، وہ بھی تو تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ باری تعالیٰ بندے، بات تمہاری ٹھیک ہے کہ دوسرے پہاڑ جتنے ممالک میں موجود ہے، جہاں جہاں موجود ہے، میرے بنائے ہوئے، میں خالق ہوں، لیکن اس پہاڑ کی اتنی شان و شوکت یہ ہے، یہ پہاڑ اس وجہ سے میری نشانی بنا کہ اس کی نسبت میری نیک بندی ہاجرہ کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک پہاڑ پر لا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا بندے یہ میری نشانی ہے۔ اب فرمایا وہاں چلو، چلنا شروع کر دو۔ بندہ چلتا ہے، مجبوری کو چلتا ہے، نہیں چلے گا تو ادائیگی نہیں ہوگی، ادائیگی نہیں ہوگی تو حج قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ اگر چلنا ہی تھا تو میں روز صبح سیر کر لی جاتا ہوں، چلتا ہوں، سیر کرتا ہوں۔ کوئی بندہ مجبوری کو جاتا ہے، اس وجہ سے جاتا ہے کہ کہیں اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ بعض بندے مجبوری کو جاتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں۔ بعض بندہ صحت مند رہنے کے لیے دوڑتا ہے، صبح سیر کرتا ہے۔ باری تعالیٰ کہ سیر ہی کرنی تھی تو میں پاکستان میں کر لیتا، میں روز سیر کے لیے جاتا ہوں، کسی اچھی جگہ بھیج دیتا، میں نظارے بھی کرتا، سیر بھی کرتا۔ یہاں بلوانے کا مقصد کیا ہے بندے؟ یہاں تمہیں بلوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں میری ہاجرہ چلی تھی، اس کی نسبت ہاجرہ کے ساتھ ہو گئی ہے، اور جب نسبت ہاجرہ کے ساتھ ہو گئی تو یہ میری نشانی بن گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہاں چلی ہاجرہ تھی، نشانی تیری بن گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، کمال ہے جناب۔ چلی ہاجرہ، نشانی تیری بن گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی طور پہاڑ تو نہیں ہے جہاں کوئی تیرا جلوہ اترا ہو اور سارے کا سارا پہاڑ ہی جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہو، اس کی یہاں تو ایسی نشانی بھی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور اب جو صورتحال ہے، پہاڑ تو ویسے ہی مدم ہو چکے ہیں، بالکل نظر ہی نہیں آتے۔ باری تعالیٰ اگر یہ پہاڑی تیری نشانیاں تھی تو کسی اور جگہ بھیج دیتا، یہاں چلی ہاجرہ اور نشانیاں تیری بن گئی۔ میں بندے میری نشانیاں بنتی ہی ایسے ہیں کہ جن لوگوں سے میں پیار کرتا ہوں، جو لوگ میرے عشق و محبت کا مرکز و محور بن جاتے ہیں، پھر وہ لوگ جس جگہ چلتے ہیں، ان کے قدم جس جگہ پر لگتے ہیں، اس جگہ کو نسبت ان کے قدموں کے ساتھ ہوتی ہے، نشانی میری بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو ایک قدم میری طرف چل کے آتے ہیں، میں دوڑ کے ان کی طرف جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، پھر وہ جہاں رہتے ہیں، جہاں کھاتے ہیں، جہاں سوتے ہیں، جہاں پیتے ہیں، جہاں اس زندگی میں چلتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں آرام کرتے ہیں، پھر جہاں جہاں ان کا جسم جس جگہ بھی مس ہوتا چلا جاتا ہے، میری نشانیاں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اب صفا مروہ کے درمیان دو سبز گنبد ہیں، جہاں بندے نے دوڑنا ہوتا ہے، تیز جاگنگ کرنی ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کہ جاگنگ کروانی تھی تو کسی اور جگہ کروا لیتا، پاکستان میں کر لیتے، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جاگنگ کرتے۔ کیا بات ہے جناب۔ یہاں بلوانے کا مقصد کیا ہے
بندے اس لیے بلوایا ہے کہ یہاں میری ہاجرہ دوڑی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہاجرہ دوڑی ہیں اس لیے دوڑی ہوں گی کہ اسماعیل اونچائی پر تھے, یہ جگہ گہرائی میں تھی. ہاجرہ علیہ السلام تیز دوڑی کہ میں تیز دوڑ کے دیکھ سکوں کہ مجھے اسماعیل نظر آ سکے, کہیں اسماعیل کو کوئی درندہ نہ کھا جائے. وہ تو اس وجہ سے دوڑی. اب یہاں تو کوئی گہرائی نہیں ہے, ہمارا تو کوئی اسماعیل نہیں رو رہا, لیکن بندے تو دوڑ. تجھے اس بات سے کیا غرض کہ اسماعیل رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا, اسماعیل وہاں موجود ہے کہ نہیں ہے, تو دوڑ. اس لیے دوڑ کہ یہاں میری ہاجرہ دوڑی. کیا بات ہے. اب ہاجرہ کے دوڑنے سے ہاجرہ کی نسبت اس جگہ کے ساتھ ہوئی, ہاجرہ کی نسبت اس جگہ کے ساتھ ہوئی, ہاجرہ کی اس جگہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی نشانیاں بن گئی. اور ہم ہیں کہ ہم وہاں قیامت تک دوڑ لگاتے رہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی یاد کیسے منا رہا ہے کہ ہاجرہ صرف ایک مرتبہ دوڑی, اپنے اس نیک بندی کی, اس محبوبہ بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جو جائے گا حج کی ادائیگی کے لیے وہاں دوڑتا رہے گا. قیامت تک جو جائے گا وہاں دوڑتا رہے گا. جہاں شاعر کیا خوب بات کہتا ہے کہ تجھ سے در اور در سے سگ. سگ کہتے ہیں کتے کو. تجھ سے در اور پھر تیرے در سے سگ, سگ سے ہے نسبت میری. تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری, کتے سے ہے نسبت میری. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس پہاڑ کو نسبت ہاجرہ سے ہوئی, ہاجرہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی نشانیاں بن گئی, اور اس پہاڑ کو یہ شان ملی کہ قیامت تک ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے وہاں دوڑ لگتی رہی. آج کا رکن بن گیا. صحیح کرو, اور صحیح نہیں کرو گے تو حج ادا نہیں ہوگا. فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب بندوں کی, ان کی جس جگہ نسبت ہو گئی, ان کی یاد کو کیسے منایا کہ قیامت تک کے لیے وہاں دوڑے لگوا دی. قیامت تک کے لیے. کیوں کہ ہاجرہ ایک مرتبہ دوڑی. اب ایک ایسی بھی جگہ ہے فتح مکہ کے موقع پر 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد. بعض روایات میں آتا ہے کہ کعبے کے اندر تھے 360 بت اٹھا کر باہر پھینک دیے. اب میں ایک نقطہ درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ حاجر علیہ السلام کے صرف دوڑنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنے فرض کا ایک رکن بنا دے کہ وہاں دوڑو, تمہارا حج ادا نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے اپنے محبوب بندوں کی یاد کو منا رہا ہے کہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کے ساتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کے ساتھ ہو گئی. وہ نبیہ نہیں تھی, نبی کی زوجہ تھی, نیک بندی تھی. ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ یاد منا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی اس نیک بندی کی یاد کو منائے اور پھر ایسا منائے کہ قیامت تک کے لیے وہاں دوڑے لگ جائیں اور فرض ہو, وہ فرض کا رکن بن جائے, اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں میلاد مصطفیٰ کا جشن منائیں, جلوس نکالے تو وہ ناجائز ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندی کی یاد کو ایسے منائے کہ پھر قیامت تک حج فرض ہے اس کا رکن بنا دے. ہم سرکار کا میلاد منائیں تو وہ ناجائز ہو گیا. ہم اولیاء اللہ کے عرس منائیں تو وہ ناجائز ہو گیا. اب خدا ہے کہ وہ نبیہ بھی نہیں ہے, نبی کی زوجہ ہیں. ادا اتنی پسند ہے کہ قیامت تک نہیں وہاں دوڑے لگتی رہیں. اور ہم اتنی عظیم نعمت پر, وہ نبی کہ جن کے آنے سے بے سہاروں کو سہارا مل گیا, یتیموں کو سہارا مل گیا, بیواؤں کو اپنا والی مل گیا. وہ نبی آئے کہ جن کی وجہ سے بہاروں پر بہار آئی. ہم اس نبی کا جشن منائیں اور میلاد مصطفیٰ پر یہ محافل کو سجائیں, جلوس نکالیں تو وہ ناجائز ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ زندہ باد. محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد. علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ. بات کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر 360 بت تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ کعبے کے اندر تھے, بعض روایات میں آتا ہے کہ کعبے کے ارد گرد تھے. اب جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے بت
اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے، اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے۔ ایک پتھر تھا، وہ بت بھی پتھر کے تھے، لیکن ایک پتھر تھا جسے اٹھا کر باہر نہیں پھینکا گیا، اسے وہی حرم کعبہ میں رکھا گیا، اور اس کو کعبہ میں اس لیے رکھا گیا کہ وہاں کسی کے نشانات موجود تھے، اسے حرم کعبہ میں رکھا گیا۔ اور آج جو حاجی وہاں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ نبی کے قدموں کے نشان ہونے کی وجہ سے اسے یہ شان ملی کہ اسے حرم کعبہ میں رکھ دیا گیا۔ اب باری تعالیٰ حاجر علیہ السلام اس پہاڑ پر ایک مرتبہ دوڑی تھی، ایک مرتبہ دوڑی، اور وہاں جس جگہ حاجر علیہ السلام دوڑی آپ کے قدموں کے نشانات بھی وہاں موجود نہیں ہیں۔ حاجر علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی وہاں موجود نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حاجر علیہ السلام نبیہ بھی نہیں تھی، نبی کی زوجہ تھی۔ حاجر علیہ السلام کے قدموں کے جس جگہ دوڑے، اللہ قیامت تک کے لیے حج فرض ہے، اس کا رکن بنا دے کہ وہاں دوڑو، صحیح کرو، حج ادا نہیں ہوگا۔ اب حاجر علیہ السلام نبیہ بھی نہیں ہے، نبی کی زوجہ ہے، فقط ایک مرتبہ دوڑی، اور پھر ایسا دوڑی کہ قدموں کے نشانات بھی موجود نہیں ہیں، وہ نبیہ بھی نہیں ہے، نبی کی زوجہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے۔ ادا اتنی پسند ہے کہ قیامت تک کے لیے وہاں دنیا دوڑ لگا رہی ہے۔ اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ نبی ہیں، قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اب باری تعالیٰ تیری اس نیک بندی دوڑی، نبیہ بھی نہیں تھی، قدموں کے نشانات بھی موجود نہیں ہیں، اور تجھے اتنی ادا پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے وہاں دوڑے لگوا دی، اور یہاں تیرے نبی بھی ہیں، غیر نبی نہیں، نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اب باری تعالیٰ اسے کیا شان ادا کرے گا؟ وہاں نشان بھی موجود نہیں ہے، یہاں نشان بھی موجود ہے، باری تعالیٰ اسے کیا مقام عطا کرے گا؟ اس کی بھی تو نسبت تیرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہو گئی۔ جد الانبیاء آپ کا لقب ہے، علماء تشریف جناب کیا بات۔ اب ابراہیم کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں، فرمایا بندے ہم اسے یہ شان عطا کرتے ہیں جہاں حاجرہ کے قدموں کے نشانات بھی موجود نہیں تھے، ہم نے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے وہاں دوڑے لگوا دی۔ اب ابراہیم کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں بھی نبی، ہم اسے یہ شان عطا کرتے ہیں کہ طواف کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ادا نہ کیے جائیں طواف قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس پتھر کو یہ مقام عطا کرتے ہیں کہ جہاں ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، نبی بھی ہیں، نشانات بھی موجود ہیں، پتھر سے نسبت ہو گئی ہے، ہم اس پتھر کو یہ مقام عطا کرتے ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، جب تک یہاں نفل ادا نہیں کریں گے طواف قبول نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر شان یہ ہے کہ جب طواف نوافل ادا کرتے وقت جب سجدہ کرو گے پہلے مقام ابراہیم آئے گا، بعد میں میرا کعبہ آئے گا۔ سبحان اللہ کیا بات۔ اب جہاں حاجرہ کے قدموں کے نشانات بھی موجود نہیں، وہاں قیامت تک کے لیے دوڑے لگ گئی، ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، سبحان اللہ، قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں، اسے یہ شان عطا کی کہ سجدہ کرتے وقت کیا بات ہے جناب، سجدہ کرتے وقت پہلے مقام ابراہیم آئے گا، بعد میں میرا کعبہ آئے گا۔ یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم، یہ ہے شاعر اللہ کی نشانیاں، اور یہ ہے ان کی تعظیم، اور ان سے بندہ ہوتا ہے دل کے تقویٰ کا مالک۔ اور دل کا تقویٰ ایسا تقویٰ ہے کہ جب تک یہ نہ پایا جائے گا، جب تک یہ موجود نہ ہوگا، باقی تمام تقوی رد کر دیے جائیں گے۔ وہ نماز کا تقویٰ ہو، عبادت کا تقویٰ ہو، زکوٰۃ کا تقویٰ ہو، تمام تقوی رد کر دیے جائیں گے جب تک دل کا تقویٰ موجود نہیں ہوگا۔ اور دل کا تقویٰ کیا ہے؟ شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یاد کو منانا ہے۔ سبحان اللہ، دل کا تقویٰ یہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب بندوں کی یاد کو منانا۔ اب وہ حاجر علیہ السلام کے قدموں کی پیروی ہو، وہ ابراہیم کے قدموں کے نشانات کے پیچھے سجدہ ہو، یہ دل کا تقویٰ۔
اور یہی اللہ کی نشانی ہے. اور جب تک دل کا تقوی موجود نہیں ہوگا سارے تقوی رد کر دیے جائیں گے. ہاں نماز بھی تقوی میں آتی ہے, روزہ بھی تقوی میں آتا ہے, زکوٰۃ دینا بھی تقوی میں آتا ہے, سارے رد کر دیے جائیں گے. دل کا تقوی قبول ہوگا, اور دل کا تقوی ہی ایسا تقوی ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے, اللہ کے محبوب بندوں کی یاد کو منانا. اب باری تعالیٰ ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں, اور تو اسے یہ شان عطا کر رہا ہے کہ طواف کے بعد 2 نوافل جب ادا کرو گے, سجدہ کرتے وقت پہلے ابراہیم کے قدموں کے نشانات والا پتھر آئے گا, بعد میں کعبہ آئے گا. سبحان اللہ. اب ایک ایسا بھی پتھر ہے, کیا بات ہے, ایک ایسا بھی پتھر ہے کہ جس کی نسبت, ایسا بھی پتھر ہے کہ جس کی نسبت ہاجرہ کے ساتھ بھی نہیں ہے, ابراہیم کے ساتھ بھی نہیں ہے, ہاجرہ کے ساتھ بھی نہیں کہ جہاں تم نے کیا ان کی ادا کے پیش نظر قیامت تک دوڑے لگوائے. ابراہیم کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ جہاں تم پہلے سجدہ کروا رہا ہے, پہلے پتھر آئے بعد میں کعبہ آئے, اس کی نسبت ہاجرہ کے ساتھ بھی نہیں. ایک ایسا پتھر ہے اس کی نسبت ابراہیم کے ساتھ بھی نہیں ہے, ہاں اس کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ, سبحان اللہ, امام الانبیاء کے ساتھ اس کی نسبت ہے. باری تعالیٰ حاجر علیہ السلام کی نسبت, قدموں کی نسبت. اگلا نقطہ, حاجر علیہ السلام کے قدموں کی نسبت اس پہاڑ کے ساتھ کہ جہاں قیامت تک کے لیے دوڑیں لگ رہی ہیں, قدموں کی نسبت. آپ اندازہ کریں کہ قدموں کی نسبت کے ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے وہاں دوڑیں لگ رہی ہیں. تو حاجر علیہ السلام کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے پہاڑ کو یہ مقام ملا, تو حاجر علیہ السلام کے اپنے قدموں کا کیا عالم ہوگا. کیا بات ہے, کمال ہے. حاجرہ کے قدموں کا کیا عالم ہوگا, اور پھر جس کے قدم ہیں حاجرہ علیہ السلام کی شان کا کیا عالم ہوگا, اور پھر جس نبی کی بیوی ہیں ابراہیم علیہ السلام, اس نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا. اور ابراہیم نے جس کو اپنی دعا میں مانگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی شان کا کیا عالم ہوگا. اور جس کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے اس نسبت, اس منسوب چیز کا کیا عالم ہوگا. اور سرکار اس وقت مدینہ منورہ میں اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما ہے, اس مقدس جگہ کی شان کا کیا عالم ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ, محفل میلاد مصطفیٰ, علماء حق اہل سنت. اب جس حاجرہ کے قدموں کے نشانات بھی موجود نہیں, انہیں پہاڑوں کو اتنی عظمت اور اتنی شان, اتنی عزت ادا کی ہے, اور جہاں ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں تو انہیں پتھر کو اتنی رفت اور اتنی شان عطا کی ہے. اور جس پتھر کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی ہے اسے کیا شان عطا کی ہے. اللہ سبحان اللہ, کمال ہے جناب, کمال ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے فرمایا بندے جہاں حاجرہ کے قدموں کے نشانات بھی موجود نہیں ہیں, ہم نے اسے یہ شان عطا کی ہے کہ حج ادا کرنے جاؤ گے حاجرہ کی سنت کو پورا کرو گے. ہم نے ابراہیم سے منسوب پتھر کو یہ شان عطا کی ہے کہ سجدہ کرتے وقت پہلے مقام ابراہیم والا پتھر آئے گا, بعد میں میرا کعبہ آئے گا. اور جس پتھر کی نسبت تیرے حبیب حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اسے کیا شان عطا کرے گا. فرمایا ہم نے اسے یہ شان عطا کی ہے جہاں حاجرہ کے قدموں کے نشانات موجود نہیں تھے, ہم نے اسے صحیح قرار دے دیا, قیامت تک وہاں دنیا دوڑ لگائے گی. ابراہیم کے سے منسوب پتھر کو یہ شان عطا کی ہے کہ سجدہ کرتے وقت پہلے مقام ابراہیم آئے گا, بعد میں کعبہ آئے گا. اور جس پتھر کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے, جس پتھر کو سرکار کے لب نے چوما ہے, اس پتھر کو یہ شان عطا کی جاتی ہے کہ اسے کعبے کی دیوار میں لٹکا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب, ماشاءاللہ. خدا نسبتوں کا اتنا حیا کرتا ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب, اتنا حیا کرتا ہے نسبتوں کا. جس چیز کو اللہ کے محبوب سے فقط نسبت ہو جائے, فقط نسبت ہو جائے, خدا نے اتنی شان اسے عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, کمال ہے. اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے افعال کو دیکھیں,
حضرت ابو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سرکار سے مصافحہ کیا، ایک دفعہ سرکار سے مصافحہ کیا، اور ہاتھ کی جس جگہ پر میں نے سرکار سے مصافحہ کیا اپنی پوری زندگی اس ہاتھ سے کسی دوسرے کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کمال۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، ہے کہ نہیں؟ جا جا، کیا بات ہے جناب۔ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور یہاں صحابی کا یہ فعل ہے، اور صحابی کا فعل حجت ہوتا ہے، کیا بات، صحابی کا فعل کوئی عام فعل نہیں ہوتا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی کا فعل حجت ہوتا ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جسے جانتے اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اب کیا ساری زندگی اس صحابی نے گزاری تو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہوگا مصافحے کے لیے، اور وہ صحابی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہوں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ہاتھ ملاؤ، جسے تم جانتے ہو، جسے نہیں جانتے اسے بھی ملاؤ، اسے بھی سلام کرو۔ کیا وہ صحابی ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہوں گے؟ پوچھا گیا کہ کیوں ہاتھ نہیں ملاتے؟ جواب یہ آیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ کی جس جگہ پر مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہے اس جگہ پر کسی اور کا ہاتھ آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال ہے، سبحان اللہ۔ میں نہیں چاہتا کہ اس ہاتھ کی بے ادبی ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ہاتھ کی نسبت سرکار کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جناب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے بہت بڑے راوی، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک درخت کی سیوا کرتے تھے، اس کی کان چھانٹ کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اسے پانی دیتے تھے۔ پوچھا کہ کیوں ایک درخت کی دیکھ بھال کرتے ہو، اسے پانی دیتے ہو؟ اور وہ درخت بڑا پرانا ہو چکا تھا، پانی دیتے، اس کی کان چھانٹ کرتے، اس کی صفائی کرتے۔ پوچھا کہ یہ ایسا عمل کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ اس درخت کے نیچے سرکار نے ایک دفعہ نماز ادا کی۔ اب پتھر کے ساتھ ڈائریکٹ سرکار کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، پتھر کی اس درخت کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی، درخت کا ڈائریکٹ تعلق سرکار کے ساتھ نہیں ہے، فقط اس کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اس درخت کی کان چھانٹ کر رہے ہیں، اور کان چھانٹ بھی کرتے، اور پھر اس درخت کے نیچے مختلف جگہ پر نوافل ادا کرتے، سجدے کرتے۔ پوچھا گیا ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ شاید میرے آقا نے یہاں سجدہ کیا ہوگا، یہاں سجدہ کیا ہوگا، یہاں سجدہ کیا ہوگا، یہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں مجھے وہ جگہ مل جائے جہاں سرکار نے ایک دفعہ سجدہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس جگہ کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جگہ تلاش کرتے پھرے کہ کہاں سرکار نے نماز ادا کی تھی، کہاں سرکار کا ماتھا لگا تھا، اور اس جگہ کو فضیلت ادا کتنی کی گئی ہوگی۔ اب جس پتھر کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے اس کی کان چھانٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ سرکار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فقط نسبت ہونے کی وجہ سے کہ اس درخت کے نیچے سرکار نے نماز ادا کی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فقط اس درخت کی نسبت سرکار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے۔ اتنا حیا، نسبت کا حیا ہے، یہ نسبت کا حیا۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے میں وہاں سے چلا کے لے کے آیا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کے فعل سے، اور یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام چیزیں شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کا ہونا ہے۔ اور دل کا تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ موجود نہ ہو کوئی تقوی قبول نہیں کیا جائے گا، کیا بات، کوئی تقوی قبول نہ کیا جائے گا۔ قبول نہیں کیا جائے گا۔
اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بہت سی جنگیں لڑی, بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور فتح یاب ہوئے. آدھی فتوحات اس صحابی کے جنگ میں حصہ لینے اور لڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو نصیب. کیا بات ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ یرموک کے اندر آپ میدان جنگ میں جہاد کر رہے تھے, اور جہاد کرتے کرتے جنگ میں لڑتے لڑتے آپ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور آپ نیچے گر گئے. اور جو ہی آپ نیچے گرے آپ اس گھوڑے کے سر کے اوپر گرے, اور جب گرے تو آپ کے سر مبارک سے جو ٹوپی تھی وہ نیچے گر گئی. آپ کے سر مبارک سے گھوڑے کے جھٹکا لگنے کی وجہ سے آپ نیچے گرے, اور نیچے گرنے کے بعد سر کی ٹوپی نیچے گر گئی. تو وہ جو مقابل کافر تھا قریب تھا کہ وہ آپ کو شہید کر دیتا, قریب تھا کہ وہ آپ کو شہید کر دیتا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ اس کافر کی طرف ہوتی کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, آپ کی توجہ اپنی ٹوپی کی طرف ہو گئی. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان آپ اللہ. کی توجہ ٹوپی کی طرف ہو گئی. ٹوپی کی طرف ہو گئی. اور صحابہ سے فرمایا صحابہ مجھے ٹوپی پکڑاؤ, اور صحابہ نے وہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, اور جب ٹوپی پہنی پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے اس کافر کا سر تن سے جدا کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید قریب تھا کہ تجھے وہ کافر شہید کر دیتا, قریب تھا, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کافر کی طرف متوجہ ہوتے, اس کافر کی طرف متوجہ ہوتے, آپ نے ٹوپی کی طرف دھیان شروع کر دیا. فرمایا صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے آج تک جتنی جنگیں لڑی ہیں میری فتوحات کی ایک واحد وجہ یہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری فتوحات کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ اس ٹوپی میں جو میں اپنے سر پہ لیتا ہوں سرکار کے دو منہ مبارک, سرکار کے دو بال مبارک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قریب تھا کہ وہ کافر آپ کو شہید کر دیتا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بجائے اس کافر کے ہونے کی بجائے آپ کی توجہ اس ٹوپی کی طرف ہو گئی. اس ٹوپی کی طرف کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ اس ٹوپی میں جو چیز تھی اس کی نسبت سرکار کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس ٹوپی میں جو چیز تھی اس کی نسبت سرکار کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی جان تک لٹا دیتے وہ صحابی, اپنی جان تک لٹا دیتے, لیکن نسبت کا پاس رکھنا ضروری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا نسبت بات کا ہے. پاس رکھنا ضروری ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تک میں اختصار کے ساتھ بات کرتا چلوں کیا بات. کہ سرکار وضو فرماتے, بڑی معروف یہ حدیث مبارکہ ہے, آپ نے علماء سے سنی ہوگی. وضو فرماتے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے سے پہلے اٹھا لیتے, زمین پر نیچے نہیں گرنے دیتے. اب حیا اس پانی کا نہیں ہے, حیا نسبت کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وجہ سے کہ اس پانی کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی. پانی تو بہت سارے ہیں, وہی بات آ گئی کہ پہاڑ تو بہت سارے ہیں, اس پہاڑ کو اللہ کی نشانی کیوں قرار دیا گیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. پانی تو بہت ہے, آب زمزم بھی ہے, سبحان اللہ, نکال کے پیتے ہیں. سبحان اللہ. پانی کو نیچے گرنے نہیں دیا جا رہا ہے, اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ پانی تھا, اس لیے نہیں گرنے دیا جا رہا کہ اس پانی کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار نے ایک دفعہ حجامت کروائی آخری موقع پر, اور اپنے بال مبارک خود صحابہ میں تقسیم فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود اپنے بال مبارک صحابہ میں تقسیم فرمائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بال مبارک صحابہ میں تقسیم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمیں کس نے بتایا کہ نماز فرض ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کس نے بتایا کہ روزہ رکھو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ہمیں کس نے کہا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جنت کے پھولوں کے خوشبو سے بھی افضل ہے؟ ہمیں کس نے کہا؟ ہمیں کس نے کہا روزہ رکھو؟ ہمیں کس نے کہا زکات دو؟ سوال ہے. اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بال مبارک اپنے منہ مبارک صحابہ کے درمیان تقسیم فرما رہے ہیں. خود یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں قیامت تک سن لو، جب تک تم نسبتوں کا حیا کرتے رہو گے، جب تک تم نسبتوں کا حیا کرتے رہو گے، نسبتوں کا پاس رکھو گے، تمہارا نام پوری دنیا میں گونجے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں کوئی قوم، کوئی خطہ، کسی قسم کے افراد مغلوب نہیں کر سکتے، تم پر غالب نہیں آ سکتے جب تک تم نسبتوں کا حیا کرتے رہو گے. سبحان اللہ. آج ہم اپنے کردار کی طرف دیکھیں، اپنی سوچوں کی طرف توجہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہاں ہمارے اندر آج نسبتوں کا کتنا حیا موجود ہے. کیا ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کس ذات کی بات کر رہے ہیں اور اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ فرانس نے یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی بغیرت کوئی بھی بندہ کمینہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ کرتا نہیں ہے، اسے موقع دیا جاتا ہے. جب ہم نے نسبتوں کا حیا کرنا چھوڑ دیا، یہ مومن کہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بس 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 روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جب تک ہم نسبتوں کا حیا کرتے رہے، تاریخ موجود ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تاریخ موجود ہے، مسلمان غالب رہے ہر میدان کے اندر. جو ہی ہم نے نسبتوں کا حیا کرنا چھوڑا، جو ہی ہم دل کے تقوی سے خالی ہوئے، جو ہی ہم نے شاعر اللہ کی تعظیم چھوڑی، دنیا ہم پر غالب آ گئی اور ہم مغلوب ہو گئے. فرانس کی جرت تھی کہ وہ خاکے بنائے، کیوں بنا؟ اس وجہ سے کہ ہماری غیرت مر چکی ہے، ہم نے نسبتوں کا حیا کرنا چھوڑ دیا. خاکے بنا کر جس کے خاکے بنا رہے ہیں اس کا کچھ نہیں جاتا، اس کی شان تو بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. وہ کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ لوگ نہیں جانتے جنہوں نے خاکے بنائے کہ دشت میں ہے، دامن کوثر میں ہے، میدان میں ہے، بحر میں ہے، موج کی آغوش میں ہے، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام اقبال کہتا ہے یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. یا رب دل مسلم، پھر اقبال دعا کرتا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. آج ہماری مغلوبیت کی فقط ایک وجہ ہے کہ ہم نسبتوں کا حیا کرنا چھوڑ دیا، ہم نے شاعر اللہ کی تعظیم کرنا چھوڑ دی. اب یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب کیا فاطمہ اس مخصوص وقت کے لیے جگر کا ٹکڑا تھی؟ من ابغضھا فقد ابغضنی، من احبھا فقد احبنی.
کیا وہ مخصوص وقت کے لیے تھا؟ کیا اس کا دائرہ محدود تھا؟ نہیں، قیامت تک کے لیے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رہے گی قیامت تک۔ جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب قرآن صدیق اکبر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھی ہیں، وہ سرکار کے ساتھی ہیں، سرکار کے ساتھی ہیں۔ کیا وہ مخصوص وقت کے لیے تھے؟ کیا وہ مخصوص وقت کے لیے تھے؟ صرف اشارہ دینا چاہوں گا بات کی طرف، اب بات کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ کیا وہ مخصوص وقت کے لیے تھے؟ وہ تب بھی سرکار کے ساتھی تھے، وہ قیامت تک سرکار کے ساتھی رہیں گے۔ اب صحابہ جس بال کی نسبت جو سرکار کے جسم سے جدا ہو گیا ہے، بال اس کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے، بال ہے بال، وہ جسم سے جدا ہو گیا، اور صحابہ جان تک لوٹا دیتے، اس بال کی تعظیم کرنا ضروری تھی، اس بال کی نسبت کا حیا کرنا ضروری سمجھتے۔ اور ایک فاطمہ ہے کہ جو جگر کا ٹکڑا ہے، جدا نہیں ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج ہم کہتے پھرے کہ جب وہ مطالبہ کر رہی تھی تو وہ خطا پر تھی، اگر وہ خطا پر نہیں تھی تو صدیق اکبر کو خطا پر تصور کیا جائے گا۔ ہم یہ بات کریں، ہماری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جس کی اتنی بڑی نسبت سرکار کے ساتھ؟ صحابہ تو بالوں کو اتنا حیا کرتے تھے، اب یہاں جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اتنی بڑی نسبت سرکار کے ساتھ ہے، اتنی بڑی نسبت سرکار کے ساتھ ہے، اور ہم ایسے الفاظ بولیں۔ ہم نے خود موقع دیا، خود موقع دیا۔ جب ہم نے نسبتوں کا حیا کرنا چھوڑا تو فرانس نے یہ بدکاریاں شروع کر دی۔ کہاں عالمی سطح پر یہ سازشیں اور کہاں اندرونی معاملات۔ اب یہاں ہمارے علماء کا کردار بڑا افسوسناک ہے، بات میں کرنا نہیں چاہتا۔ حق یہ بنتا تھا کہ لادینیت کا پردہ چاک کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جاتا عالمی سطح پر، شاعر اللہ کی تعظیم بتائی جاتی ہے عوام الناس کو۔ علماء ٹولوں میں بٹ گئے، فتوے لگانے شروع کر دیے، ایک یہ ٹولہ ہے، ایک یہ ٹولہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ ناصبی ہے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ہم نے خود موقع دیا۔ ہم نسبتوں کا حیا کرنا نہ چھوڑتے ایسا نہ ہوتا، ہم نے خود موقع دیا۔ ہماری قوم پھر دوبارہ گزری ہوئی تاریخ کی طرح اس وقت غالب آ سکتی ہے جب تک ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے رہیں گے، جب تک ہم نسبتوں کا حیا کرتے رہیں گے۔ سرکار نے بال مبارک اپنے خود صحابہ میں تقسیم کر کے یہ بتایا، جب تک تم نسبتوں کا حیا کرتے رہو گے تمہارا نام دنیا لیتی رہے گی، جب تم نے نسبتوں کا حیا کرنا چھوڑ دیا دنیا تم پر غالب آ جائے گی اور تم مغلوب ہو جائے گے۔ ان محافل کا مقصد یہ ہے، ان مجالس کا مقصد یہ ہے، اس طرز کے سیمینارز کا مقصد یہ ہے، اس قسم کے جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کے اندر جہاں عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم دولت سے سرشار کیا جاتا ہے، وہاں نسبتوں کا حیا کرنا سکھایا جائے، وہاں شاعر اللہ کی تعظیم کرنا سکھایا جائے، وہاں بتایا جائے کہ دلوں کا تقویٰ کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور شاعر اللہ کیا ہے، ان کی تعظیم کرنا کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہی ہم اس سے ہٹے، اس سے پھرے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کے اس پروگرام سے جائیں تو فقط یہ پیغام لے کر جائیں کہ اپنے دلوں کو، اپنے دلوں کے چراغ کو عشق و محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ اور مطابقت مصطفیٰ جیسی عظیم دولت سے روشن کیا جائے انشاءاللہ۔
اور وقت کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے ہمارے علماء کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ بنیادی مسائل کو لیا جائے، نہ کہ ایسے مسائل کو جس کے ساتھ انتشار پھیلے، عوام کا ذہن بھٹکے اور نتیجہ جو نکلے وہ اس طرح کا نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطابقت مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے سبحان اللہ، اور مطابقت مصطفیٰ میں ہی موت نصیب فرمانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمیں نسبتوں کا حیا کرنا سکھائے، لا الہ کی تعظیم کرنا سکھائے۔ میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ السلام۔ مصطفیٰ جان۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.